قیامت یعنی پوری دنیا کے ختم ہو جانے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا آنا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس چینل پر ابھی آئے ہیں تو اچھی اور سچی دینی کہانی کے لیے میرے چینل عزیر غازی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی شروع سے لے کر آخر تک کی تمام فتنوں سے سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے آگاہ کیا اور ڈرایا ہے۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ مکار اور بہت زیادہ جھوٹا، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا اور ایمان والوں کو راہ راست سے بھٹکائے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ دجال شروع میں تو خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھی اور سچی باتیں بتائے گا، لیکن پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ بھی کر دے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی پیدائش یہود سے ہوگی۔ بہرحال قیامت کے قریب دجال کے ظاہر ہونے اور ایمان والوں کو گمراہ پر اعتقاد رکھنا اور ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہی محدثین و مفکرین اعظام و فقہائے امت کا عقیدہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ احادیث میں موجود دجال کی تمام نشانیوں کو دیکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبے قد کا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ خون کی طرح بالکل لال ہوگی۔ اس کا سینہ زیادہ چوڑا ہوگا مگر اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی بھی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر ایمان والا پڑھ لے گا، چاہے اسے پڑھنا نہ آتا ہو یا آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ہی دنیا میں قحط یعنی بھوک مری پھیل جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے قریب بارش کم ہونے لگے گی اور زمین دھیرے دھیرے اناج اگانا بند کر دے گی، یعنی زمین دھیرے دھیرے بنجر ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کا اور زمین لوہے جیسی ہو جائے گی۔ اس بھوک مری کی وجہ سے تمام چوپائے، جاندار اور کیڑے مکوڑے دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے۔ فتنے، قتل و غارت اور لڑائی جھگڑا بالکل عام ہو جائے گی۔ آدمی ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر رہے ہوں گے، بلکہ بعض مرتبہ تو بغیر کسی وجہ کے بھی کوئی کسی کو قتل کر رہے ہوں گے۔ عام لوگوں کو ملک بدر اور شہر بدر کیا جائے گا۔ تب دجال پورب کی طرف سے ایک خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ کھانے پینے کی کمی کے ساتھ ساتھ علم، صلاحیت اور روحانیت بھی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ دین کے سلسلے میں لوگوں میں بہت بیداری آئے گی، مگر علماء اور جانکار لوگوں کی بہت کمی ہوگی۔ دجال روئے زمین پر 40 دن تک رہے گا اور ان 40 دنوں کا ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی سبھی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوگا۔ دجال ایک گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے بہت ڈیل ڈول والا طاقتور ہوگا۔ اس گدھے کی ایک کان سے دوسرے کان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوگا اور اس گدھے کا ایک قدم چلنے کا فاصلہ 1 میل کے برابر ہوگا، اور دنیا کا کوئی بھی علاقہ، جنگل، دریا، پہاڑ، سمندر، کھیت کھلیان ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں تک وہ نہ پہنچ پائے۔ ہاں، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کا خصوصی پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ان مقدس شہروں میں داخل نہ ہو پائے گا، بلکہ مدینہ کے آس پاس میں ٹھہرے گا، اور اس کے ٹھہرنے کی وجہ سے مدینہ میں زلزلے کے 2-3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر، مشرک اور منافق مدینہ سے فوراً بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ منورہ کافر و مشرک اور منافقین سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ دجال اپنی مکاری اور طرح طرح کی کلاکاری سے لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں اور کپڑوں کے پہاڑ ہوں گے، اور دجال کے ماننے والوں کے علاوہ باقی سبھی لوگ نہایت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگا۔
لیکن اصل میں وہ جسے جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگا، اور جسے وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگا۔ وہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور وہ جس کو چاہے گا قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنے کی وجہ سے اہل ایمان جو کہ سخت مصیبت اور تکلیف میں ہوں گے، وہ ایک پہاڑ کے پاس جا کر پناہ لیں گے، لیکن دجال ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ ایمان والے بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ دجال ایمان والوں کے ساتھ اپنی چالاکی کرے گا، کھانے پینے کے بدلے ایمان والوں کے ایمان کا سودا کرے گا، گویا کہ ان کے ایمانی طاقت پر کھل کر حملہ کرے گا، لیکن ایمان والے اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ تب اللہ جل شانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، اور سبھی ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ میں آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بہت پریشان ہو جائے گا اور غصہ سے لال پیلا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرے گا، مگر آپ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کے سبھی پیروکاروں کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی قیامت کی چند نشانیاں اور دجال کے آمد کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو تا قیامت ایمان و حقانیت سے مالا مال رکھے اور مرتے وقت ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔